ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. معزز اور محترم ناظرین کرام اور سامعین ذوی الاحترام، دنیا کے مختلف گوشوں میں ہم سب اس وقت اس ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں اور اس عظیم مہینے کی برکتوں سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، اور رحمت پروردگار اور برکت پروردگار کو حاصل کر کے اپنی اس زندگی کو، کہ جس زندگی کو پروردگار نے اس دنیا میں ہمارے لیے قرار دیا ہے، اس زندگی کو سرافراز کر رہے ہیں. یہ بہت عظیم سعادت ہے کہ اس عظیم المرتبت مہینے میں ہم سب اپنے آقا، اپنے سید و سردار، اپنے مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر اور ان کی یاد میں اپنا یہ وقت بسر کریں. ماہ مبارک رمضان میں شبہائے قدر میں انسان جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعائیں کرتا ہے، سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ پروردگار اس کی ظہور امام میں تعجیل کی دعا کو ضرور قبول کر لے. دنیا کے تمام مؤمنین، دنیا کے تمام انصاف پسند، دنیا کے تمام عدل دوست افراد اپنے اس آخری منجی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن کے آ جانے کے بعد بشریت کو نجات مل جائے گی، جن کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ساری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا. اور پھر یہ جو انتظار کا مرحلہ ہے، اس انتظار کے مرحلے میں نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی انتظار کر رہے ہیں. بقیہ قومیں، بقیہ ملتیں، بقیہ فکر رکھنے والے افراد بھی اس انسان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن کے آ جانے کے بعد دبی ہوئی انسانیت، کچلی ہوئی انسانیت، ظلم و تشدد کا شکار انسانیت ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا کر عزت کے ساتھ زندگی گزارے گی. اور ظاہر ہے کہ جب انتظار کی بات ہے اور اس انتظار میں مؤمن اور بقیہ سب برابر سے انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے جس آیے شریفہ کو پیش کیا ہے وہ سورہ یونس کی وہ آیے شریفہ ہے کہ جس میں صرف انسانوں کے انتظار کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پروردگار جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خالق کہ جس کے لیے یہ سب مخلوق ہیں، وہ بھی انتظار کر رہا ہے. اور صرف انتظار نہیں بلکہ اس انتظار کا اعلان بھی ہو رہا ہے. اس انتظار کے بارے میں دوسروں کو خبر بھی دی جا رہی ہے، دوسروں کو مطلع بھی کیا جا رہا ہے
کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ انتظار کے مرحلے میں کچھ لوگ اکیلے ہیں، بلکہ اس انتظار کے مرحلے میں وہ پروردگار، وہ رب، وہ خالق بھی ان انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ جو کسی نہ کسی مرحلے، کسی نہ کسی منزل میں آ کر انتظار کر رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت آ جاتی۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ صرف اور صرف غیب کا علم ذات پروردگار کے پاس ہے۔ فَانْتَظِرُوا، تم سب انتظار کرو، تم سب منتظر رہو۔ انی معکم من المنتظرین، میں یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے، چونکہ اس مفہوم کی اور بھی آیتیں ہیں، لیکن یہ وہ مفہوم والی آیت ہے کہ جس میں پروردگار نے بڑے مثبت انداز میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں انتظار کے مرحلے میں خود کو قرار دے رہے ہیں، جو منتظر ہیں، اور اللہ نے ان کے ساتھ خود کے ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اس پر ظاہر ہے کہ چونکہ گفتگو میری اس مرحلے میں نہیں ہے، مجھے اگلے مرحلے کی طرف جانا ہے، لہٰذا آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو ہمیں اچھی طرح محسوس کرنا ہے کہ یہ انتظار اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ پروردگار کسی اور کے ساتھ خود کو قرار نہیں دے رہا ہے۔ اگر خود کو کسی کے ساتھ قرار دے رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ جو انتظار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو انتظار کے مرحلے میں ہوتے ہوئے خود کو منتظر قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر جب روایات کی دنیا میں ہم قدم رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ملتا ہے کہ روایات کی دنیا میں یوں تو متعدد اعمال کی تاکید ہے۔ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان ہے، استغفار کی کتنی تاکید، نمازوں کی کتنی تاکید، قرآن مجید پڑھنے کی کتنی تاکید، حتیٰ روزہ رکھنے کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے روزے کی کتنی تاکید۔ ان ساری تاکیدوں کے درمیان اگر دیکھا جائے تو ایک عمل ہے کہ جس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، ایک عمل ہے کہ جس کو سب سے زیادہ پروردگار نے پسند کیا ہے، اس لیے کہ فضیلت کے معنی ہی یہی ہیں کہ نگاہ پروردگار میں وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں ایک روایت عرض کروں کہ جو بحار الانوار میں موجود جلد نمبر 13، ارشاد رب العزت ہے کہ ارشاد رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا ارشاد گرامی قدر کے فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ، میری امت کے اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ سے فرج اور کشادگی کے آ جانے کا انتظار کرے۔ یہ فرج وہی ہے جو آخری امام کے ظہور کے بعد انسان کو میسر ہونے والا ہے۔ یہ فرج وہی ہے کہ جو آخری امام کی آمد کے بعد انسان کو ملنے والا ہے۔ اس کا انتظار کرنا اعمال کی دنیا میں سب سے بڑا عمل ہے۔ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں عربوں کے درمیان اسی سرزمین پہ مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں، نہ جانے کتنے تہہ تیغ کر دیے گئے، شدید گرمی کے زمانے میں آگ میں ڈالے گئے، اس کے باوجود انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرج آ جائے، انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ کب؟ جب اللہ کا آخری نمائندہ، جب اللہ کی آخری حجت اس روئے زمین پہ آئے تو وہ انسان جو کل تک پریشان حال تھا وہ خوشحال ہو جائے، وہ جو کل تک دبایا گیا تھا وہ سربلند ہو جائے، وہ جو کل تک ناانصافیوں کا شکار تھا وہ عدل و انصاف سے ہمکنار ہو جائے۔ یہ جو انسان کا انتظار ہے وہ اعمال کی دنیا میں سب سے بڑا عمل قرار پایا۔
یہ وہ عمل ہے کہ جس کو سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا گیا، اور یہیں پر بات مکمل نہیں ہوئی۔ ایک عام انسان سے اگر دریافت کیا جائے تمہاری نگاہ میں کون سی عبادت سب سے عظیم ہے، کون سی عبادت سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کون سی عبادت ہے کہ جس کی فضیلت نگاہ پروردگار میں سب سے زیادہ ہے، انسانوں میں اختلاف دکھائی دے گا۔ کوئی نماز کے لیے کہے گا کہ سب سے بڑی عبادت، کوئی روزے کے لیے کہے گا کہ سب سے اہم عبادت، کوئی حج کا تذکرہ کرے گا کہ اللہ کے گھر انسان چلا جائے سب سے بڑی عبادت یہی ہے، کوئی جہاد کے لیے کہے گا کہ انسان اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ لیکن انسانوں کا سوچنا اور ہے، اللہ کے رسول کا بیان کرنا اور ہے۔ انسان تو اپنی فکر، اپنے جذبے، اپنے احساسات کی بنا پر، اپنی پسند کی بنا پر کسی شے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی شے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن اللہ کا رسول اگر بتائے تو یہ وہ قول ہوگا جو بارگاہ رب العزت سے آیا ہوگا، لسان پیغمبر پہ جاری ہوا ہوگا، اور امت کی ہدایت کے لیے مکمل پیغام ہوگا۔ آئیے چلیں بزم رسالت میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان فرج کا انتظار کرے، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آخری امام کے ظہور کا انتظار کرے۔ آپ ذرا سوچیں، نمازیں پڑھنے والا انسان، روزے رکھنے والا انسان، حج پہ خود کو پہنچا دینے والا انسان، جہاد میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر حاضر ہونے والا یہ مومن، جب عمل کی دنیا میں، جب عبادتوں کی دنیا میں نگاہ دوڑائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہے تو پھر آخری امام کے ظہور کا انتظار ہے۔ اب سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان عبادتوں کے درمیان واقعاً اس انتظار امام کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ ساری عبادتوں کے سامنے اس کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا جائے، ساری عبادتوں کے درمیان اس کی اہمیت سب سے زیادہ قرار پائے، ساری عبادتوں کے درمیان سب سے پسندیدہ عمل انتظار قرار دیا جائے۔ نماز جو اتنی اللہ کی پسندیدہ کہ ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ قبول تو بقیہ سارے اعمال قبول، اتنی زیادہ اہمیت رکھنے والی نماز، کیا اس سے زیادہ اہمیت پیدا کر سکتی ہے کوئی چیز؟ ہاں، اگر اس سے زیادہ اہمیت ہے تو پھر یہ انتظار کی ہے۔ اس سے زیادہ اگر کسی شے کی اہمیت ہے تو اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے منتظر قرار پانے کی ہے۔ پھر سوال کہ کیوں اتنی اہمیت؟ آخر وجہ کیا ہے؟ انتظار اتنی اہم شے ہے کہ اس کو ساری عبادتوں سے افضل کہا جائے؟ کیا انتظار اتنی اہم شے ہے کہ اس کو سارے اعمال پہ مقدم کر دیا جائے، سارے اعمال میں سب سے آگے اس انتظار کو قرار دیا جائے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سبب ہمیں تلاش کرنا ہے اور گفتگو کو مکمل کر دینا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو اس انتظار کی عظمت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود بخود جواب ذہنوں تک پہنچ جائے گا کہ اتنی زیادہ اس انتظار کی جو عظمت بیان کی گئی ہے، وہ عظمت اگر روایات کی دنیا میں نظر دوڑائی جائے اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ان سب کو جب جمع کیا جائے تو وہ جو حدیث پیغمبر میں نے عرض کی کہ انتظار افضل اعمال ہے، انتظار افضل العبادہ ہے، وہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ میں عرض کروں، اسی بحار الانوار میں روایت موجود ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ منتظر کی عظمت کیا ہے؟ فرماتے ہوا بمنزلت من کان مع القائم فی فسطاته، یہ انسان جو انتظار کر رہا ہے وہ گویا آخری امام کے خیمے میں امام کے ساتھ موجود ہے
اور وہ درجہ رکھتا ہے۔ ثم سکت، اس کے بعد مولا کچھ لمحات کے لیے خاموش ہوئے، ثم قال، پھر فرمایا، یعنی روایت ابھی مکمل نہیں ہوئی، مولا نے اب اس کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ کمن کانا مع رسول اللہ، صرف آخری امام کے ساتھ ہونے کا درجہ اور رتبہ اس منتظر کا نہیں ہے، بلکہ اس انسان کی عظمت یہ ہے کہ یہ انسان آخری رسول، جو رسول خاتم ہیں، جو سید المرسلین ہیں، ان کے ساتھ ہونے کا رتبہ حاصل کر رہا ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بمنزلۃ الضارب بسیفہ فی سبیل اللہ، یہ وہ انسان ہے جو گھر میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اس انسان کے جیسا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں تلوار لے کر دشمنوں پہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے۔ تیسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کمن قارع مع رسول اللہ بسیفہ، یہ وہ انسان ہے کہ جو رسالت مآب کے رکاب میں رہتے ہوئے حضور اکرم کی طرف سے دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتظار کر رہا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ بمنزلۃ المجاہد بین یدی رسول اللہ، یہ رسالت مآب کی نگاہوں کے سامنے، نظروں کے سامنے دشمن سے جہاد کر رہا ہے، اتنا بڑا رتبہ رکھتا ہے صرف اپنے اس انتظار کی بنا پر۔ اگلی روایت میں فرمایا کہ بمنزلت من استشہد مع رسول اللہ، جو رسالت مآب کے ساتھ رہتے ہوئے درجہ شہادت کو حاصل کر لے، اس کا رتبہ مل جاتا ہے اس انسان کو جو آخری امام کے انتظار کے لیے اپنے وقت کو اس انداز میں منظم کر رہا ہے کہ بس سوچتا ہے کہ امام اب آ جائیں اور فوراً اس دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ ایک اور روایت میں فرمائے کہ بمنزلت من کان قاعدا تحت لواء القائم، وہ انسان جو انتظار کر رہا ہے وہ اس انسان کے جیسا ہے کہ جو اپنے آخری امام کے پرچم تلے بیٹھ کر امام کی خدمت میں مصروف ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جو انتظار کی عبادت میں مصروف ہے وہ اتنے درجات رکھتا ہے۔ یہ میں نے 7 روایتیں عرض کیں کہ وہ آخری امام کے خیمے میں موجود ہے، وہ رسالت مآب کے ساتھ موجود ہے، وہ اللہ کی راہ میں تلوار اٹھا کر جہاد کر رہا ہے، وہ رسالت مآب کے رکاب میں حضور اکرم کی طرف سے دفاع کر رہا ہے، وہ رسالت مآب کے سامنے جہاد کر رہا ہے، وہ رسالت مآب کے ساتھ رہتے ہوئے درجہ شہادت پا رہا ہے، وہ انسان اپنے آخری امام کے پرچم تلے بیٹھ کر ان کی خدمت میں مصروف ہے۔ اتنے درجات مل رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتظار کی عبادت میں ہے۔ ساری عبادتوں کے درمیان اس انتظار کو اتنی اہمیت اللہ نے دی، اتنی زیادہ اس کی نگاہ میں قدر ہے اس کی کہ انسان 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی اگر چاہے تو حضور اکرم کی طرف سے دفاع کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اتنی مدت بیت جانے کے باوجود اگر انسان چاہے تو رسول اللہ کی لشکر میں رہتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہو سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس دور میں بھی ہوتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ انتظار کی بنا پر۔ لیکن سوال تو ابھی بھی باقی ہے کہ کیوں اتنا شرف اللہ نے اس انتظار کو دیا؟ کیوں آخری امام کا انتظار اتنی عظمت رکھتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کوئی تو ایسی بات ہے کہ اتنی اہمیت روایات کی دنیا میں اس انسان کو دی گئی ہے کہ جو انسان اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے۔ بظاہر جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے، اس تصور کی بنا پر انسان کا انتظار ایک جمود کی شکل میں ہوتا ہے، ایک ٹھہراؤ کی شکل میں ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں رکا ہوا ہوں، میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں تو کوئی کام نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب انسان کوئی کام نہیں کر رہا تو پھر ثواب کیوں؟ جب انسان کوئی عمل نہیں کر رہا تو سارے اعمال سے بہتر کیوں؟
جب کوئی عبادت نہیں تو عبادتوں سے بہتر کیوں؟ یہ سوال ذہنوں میں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اسی کا جواب تلاش کرتے ہوئے بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ آپ اگر غور فرمائیں، انتظار جب بھی کسی انسان کی زندگی میں آتا ہے تو یہ انتظار 3 زمانوں کو ساتھ لے کر، 3 پیریڈز ہوتے ہیں کہ جن کو ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ انسان جب انتظار کرتا ہے تو اس انتظار میں ایک پاسٹ یعنی ماضی ہوتا ہے، ایک پریزنٹ یعنی حال ہوتا ہے، ایک فیوچر یعنی مستقبل ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جب مل جاتی ہیں تب انسان کے لیے انتظار کا مرحلہ آتا ہے۔ میں اپنی بات کو اپنے سامعین کے ذہنوں تک پہنچا دوں ایک مثال کے ذریعے سے۔ آج کے دور میں بھی اور گزشتہ زمانے میں بھی معمولاً ایسا ہوتا تھا، اور بہت سارے کلچرز میں آج بھی یہی صورتحال ہے۔ شاید ہو سکتا ہو کہ بعض کلچر میں یہ صورتحال کچھ مختلف ہو، لیکن میں جس کلچر میں ہوں اس کلچر کی بات کر رہا ہوں جو اردو زبان کا کلچر ہے۔ اس کلچر میں جس موقع کے اوپر انسان کی شادی ہونی ہو، اس شادی میں ساری رسومات جو اصل شادی کے موقع پہ انجام پانی ہیں، نکاح ہونا ہے، ولیمہ ہونا ہے، وہ ساری تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دولہا اور دلہن دونوں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اس شادی کی رسومات کی ادائیگی سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں اردو زبان کے کلچر میں معمولاً دولہا شامل نہیں ہوتا۔ سب شامل ہوتے ہیں لیکن خود دولہا شریک نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر جس موقع کے اوپر لڑکی کے گھر جائیں گے، گفتگو کرنی ہے، تو اب لڑکے کے والدین جا رہے ہیں، خاص رشتہ دار جا رہے ہیں، خود لڑکے کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یا ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جس موقع پر لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین کے گھر جائیں گے اور پھر جا کر تاریخ رکھی جائے گی کہ فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں وقت پر ہم آئیں گے بارات لے کر، دولہا ہمارے ساتھ ہوگا، اور پھر اس بزم میں شادی ہوگی، وہاں کے اوپر عقد منعقد ہوگا۔ بس میں اسی بات کو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر کے اس مثال کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سوچیں، ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس دن اب لڑکی والوں کو یہ معلوم ہے کہ آج رات میں لڑکے والے مثلاً ایک بس جو تقریباً 50، 60، 55، 65 آدمیوں سے بھری ہوگی، ان لوگوں کو لے کر آج رات میں آنے والے ہیں، اور پھر آج عقد کا یہ پروگرام، یہ عقد کے مراسم منعقد ہونے والے ہیں۔ خود لڑکا نہیں آیا تھا، لیکن لڑکے کی طرف سے جو ذمہ دار افراد آئے تھے، اب ان کی کہی ہوئی بات، نتیجہ یہ ہے، جو لوگ لڑکے کی طرف سے خبر لے کر آئے تھے، تاریخ رکھی گئی تھی، دن مقرر کر دیا گیا تھا، وقت فکس ہو گیا تھا، یہ ساری چیزیں لڑکے نے خود آ کر نہیں بیان کی تھیں، دولہا نے خود آ کر نہیں کہا تھا، لیکن اس کی طرف سے جو نمائندے آئے تھے یا جن لوگوں نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ فلاں تاریخ، فلاں وقت اور فلاں موقع کے اوپر یہ عقد کا پروگرام منعقد ہونا ہے، ان کا اعتبار کتنا ہے یہ اس دن دکھائی دیتا ہے جس دن اس شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ صبح میں اپنی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، بازار سے سامان خرید کے لایا جا رہا ہے، کھانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، مثلاً کھانا بنانے والا بھی آ چکا ہے، مثال کے طور کے اوپر کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں، مثلاً میز بھی لگا دی گئی ہے۔ یہ ساری تیاریاں کس بنا پر ہو رہی ہیں؟ صرف اس بنا پر ہو رہی ہیں کہ یہاں پر انسان نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا، ان لوگوں نے اس وعدے کی بنا پر اس طرح سے وعدہ کیا تھا، اس طرح سے ان لوگوں نے زبان دی تھی کہ اب اعتبار پیدا ہو گیا تھا، اس طرح سے ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان لوگوں کو مکمل بھروسہ تھا، لہٰذا اس بنا پر ان لوگوں نے پوری تیاری شروع کی تھی۔ میری بات کی طرف آپ متوجہ ہو گئے؟ یعنی اگر کسی موقع کے اوپر انسان تیاریاں کرنے میں مصروف ہوتا ہے
تو پھر ان لوگوں کی زبان پہ بھروسہ ہوتا ہے جن لوگوں نے اس پروگرام کی خبر دی تھی، ان لوگوں کے قول پر اعتبار ہوتا ہے جنہوں نے اس پروگرام کے بارے میں انفارم کیا تھا۔ اور اسی لیے اب تیاریاں بھی شروع ہیں۔ اگر رات میں 9 بجے عقد کا پروگرام ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے پتیلی چڑھائی جائے اور اس میں کھانا تیار کیا جانے لگے، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے روٹیاں پکنی شروع ہوں، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے کرسی لگائی جائے، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے اسٹیج سجایا جائے، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے دولہا کا کپڑا تیار کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے دولہا کے لیے مثلاً سہرے کا انتظام کیا جائے۔ یہ ساری تیاریاں ہیں جو اس دن صبح سے یا 1-2 دن پہلے سے یا 1 ہفتہ پہلے سے شروع ہو چکی ہیں۔ لباس بھی تیار ہو جانا چاہیے، کھانے والے کو آرڈر بھی کر دیا جانا چاہیے، کرسیاں بھی لا کے لگا دی۔ یہ سارے کام ہیں جو صبح سے شروع ہو چکے ہیں اور تیاری مکمل ہو رہی ہے۔ یہ پریزنٹ ہے۔ اور پھر فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ تیاری اس طرح سے ہو کہ جیسے ہی 9 بجے وہ لوگ بس میں بیٹھ کر پہنچیں تو اب ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، ان کی خدمت میں چائے پیش کر دی جائے، انتظار نہ کرنا پڑے، ان کے لیے سارا مجمع انتظار میں بیٹھا ہو اور مکمل طور کے اوپر تیاریاں ہو چکی ہوں۔ یعنی اس طرح سے ایک شادی ہے کہ جس شادی میں پاسٹ کو اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے دن تاریخ بتایا تھا ان کی زبان کا بھروسہ بھی سامنے آتا ہے۔ جب پریزنٹ کو دیکھا جائے تو پھر ہونے والے عقد کی تیاریاں بھی سامنے آتی ہیں، اور جب فیوچر کو دیکھا جائے تو پھر رات میں 9 بجے جس موقع کے اوپر فنکشن منعقد ہونے والا ہو، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں تاکہ جو کام ہونا ہے اس کے ہونے میں کسی قسم کی پھر تاخیر نہ ہو۔ ٹھیک وہی صورتحال اس انتظار کی بھی ہے۔ انتظار میں تینوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ انتظار میں ایک پاسٹ ہے، انتظار میں ایک پریزنٹ ہے، انتظار میں ایک فیوچر ہے، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ ماضی کیا ہے؟ اس انتظار کا ماضی کیا ہے؟ اس انتظار کا پاسٹ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں، آج ایک مرد مومن اگر آخری امام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، آج اگر ایک مرد مومن یہ آرزو لیے بیٹھا ہے کہ آخری منجی بشریت آنے والا ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ خبر رسول اللہ نے دی ہے، یہ اس بنا پر انتظار ہے کہ اماموں نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے انتظار کرنے والا وہی ہوگا جو اللہ کو بھی مانتا ہوگا، جو رسول اللہ کے قول پہ بھی صداقت کی مہر لگاتا ہوگا، جو اہل بیت اطہار اور معصومین کے قول پر بھی اعتبار رکھتا ہوگا۔ اب آپ نے متوجہ ہو کر توجہ فرمائی کہ وہ جو انتظار کر رہا ہے وہ توحید کا بھی اقرار کرنے والا ہے، جو انتظار کر رہا ہے وہ رسالت کا بھی اقرار کر رہا ہے، جو انتظار کر رہا ہے وہ ولایت و امامت کو بھی مانتا ہے۔ اور پھر اس کا پریزنٹ اور حال یہ ہے کہ وہ انتظار میں مکمل تیاری کر رہا ہے کہ جس موقع کے اوپر امام تشریف لائیں، ان کے آنے کے بعد ساری تیاریاں ہو چکی ہوں۔ دنیا میں عدل و انصاف پھیلنا ہے، لہٰذا اس انداز میں تیاری کی جائے کہ پھر اپنے وجود سے ظلم کو مٹا دیا جائے، اپنے وجود سے خرابیوں کو دور کر دیا جائے۔ یعنی جو شریعت ہے کہ جس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس شریعت کے نافذ کرنے سے پہلے انسان خود کو تیار کر رہا ہے، یہ حال ہے۔ اور پھر مستقبل تو امام کے آنے کے بعد ان مؤمنین ہی کے حوالے کیا جانے والا ہے، مستقبل تو مؤمنین ہی کے لیے ہے۔ اب سمجھ میں آیا، انتظار اس لیے سب سے بڑی عبادت ہے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں شریعت بھی ہے۔ انسان جب انتظار کرتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آئیے چلیے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو مکمل کریں۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔